بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر قال کان معاذ بن جبل یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی فیوم قومہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 833۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن الجراح، یہ دو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس وقت موجود ہوتے جب ان کی شہادت ہوئی تو مجھے کوئی تردد نہ ہوتا، میں ان کو امارت سونپ دیتا۔ یعنی ان کو جو تردد تھا کہ فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر 6 آدمیوں کو منتخب کر کے بات ان پر چھوڑ دی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فیصلہ میں اس لیے نہیں کر سکا کہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو، یہ ہوتے تو فیصلہ کر دیتا۔ تو یہ بڑے عالم بھی ہیں اور سیاسی لحاظ سے بھی بڑی شخصیات میں سے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ انصار میں سے ہیں۔ وہاں جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، ثم یاتی، پھر اپنے دیار میں کہیے یا اپنی گڑی میں کہیے، جس علاقے میں رہتے تھے وہاں واپس آ جاتے، اور وہاں آ کے جو علاقے کے لوگوں کے لیے یا محلے کی مسجد بنائی گئی تھی اس میں امامت بھی کراتے تھے۔ یعنی نماز خود رسالت میں آپ کے پیچھے پڑھاتے اور وہاں آ کے امامت کرا دیتے، اپنی نماز وہاں پڑھ لیتے اور یہاں لوگوں کے امام ہوتے۔ فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ یعنی عشاء کے لیے بھی وہ مسجد نبوی میں گئے، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ ثم اتی قومہ، واپس آئے، فامہم، تو لوگ منتظر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ فافتتح بسورۃ البقرہ، کی طبیعت میں ایسی آمادگی تھی کہ سورہ بقرہ شروع کر دے عشاء کی نماز میں۔ تو کچھ دیر ظاہر ہے کہ لوگوں نے انتظار کیا ہوگا، تو ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ لمبا ہو گیا، فانحرف رجل فسلم، تو اس نے نماز توڑ دی اور نماز توڑ کے سلام پھیر کے الگ ہوا۔ ثم صلی وحدہ وانصرف، پھر اس نے اپنی نماز اکیلے کھڑے ہو کے پڑھی۔ ظاہر ہے 4 رکعت نماز ہے تو پہلی رکعت ہی میں یہ صورت ہو گئی، پڑھی اور اس کے بعد وہ چلا گیا وہاں سے۔ اب لوگوں کو توجہ ہوئی، فقالوا لہ، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ نافقت یا فلان، تم منافق ہو گئے ہو؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی معاملہ تھا کہ ایک شخص نے نماز توڑ دی، جماعت سے نکل گیا، اور رسالت میں آپ کے صحابہ میں وہ بھی، اور اس نے الگ نماز پڑھی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوال کیا کیا نافقت یا فلان، تم منافق ہو گئے؟ قال لا واللہ، اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ولآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاخبرنہ، میں آج رسول اللہ کے پاس آ رہا ہوں اور وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں نے نماز توڑی تھی۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آ گیا۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا، انا اصحاب و نوازے، ہم لوگ محنت کش لوگ ہیں، سارا دن ہم اونٹوں کے ساتھ پانی کھینچتے ہیں کھیتوں میں دینے کے لیے، باغات میں لانے کے لیے، نعمل بالنہار، اور دن بھر کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، اور یہ جو معاذ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ پہلے عشاء کی نماز پڑھی، ثم اتی قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، فافتتح بسورۃ البقرہ، اور پھر سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ، اب یہ دیکھیے کہ کوئی
فقیہ ہوتے تو پہلے تو اس کو بتاتے کہ نماز توڑنے کے کون سے مواقع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فوراً معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا، یا معاذ آپ فتان انت، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ یعنی اس طرح کی لمبی صورتیں عام نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، لوگوں کے لیے وہ ہمت شکن ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ تعلیم بھی دی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ بعض اوقات بچے پیچھے ہوتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، خواتین بھی آئی ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو سب کا لحاظ کر کے تو اس موقع پر آپ نے کچھ تنبیہ کے انداز میں سخت لب و لہجے میں فرمایا، آپ فتان انت، معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ اقرا والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشی وسبح اسم ربک الاعلی، یہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، والشمس وضحاها ہے، الضحیٰ ہے، واللیل اذا یغشی ہے، سبح اسم ربک الاعلی ہے۔ چھوٹی صورتوں کی مثالیں دے کے رسول اللہ نے بتایا کہ لوگوں کو نماز پڑھاتے وقت یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور یا پھر اگر کوئی بڑی سورہ ہے تو اس کا کوئی ایک حصہ پڑھ لیا جائے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں انسانوں کے احوال کا اس طرح لحاظ رکھا گیا ہے، تو بعض لوگ جب اس میں بے اعتنائی برتتے ہیں تو حضور نے بہت سختی کے ساتھ توجہ بھی دلائی، اور بڑی غیر معمولی شخصیت ہے سیدنا معاذ جن کو توجہ دلائی ہے۔ وعن النعمان ابن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ قال واجتمع العید والجمعہ فی یوم واحد قرأ بہما فی الصلاتین۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 840 ہے۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں میں، دونوں عیدوں میں، یعنی عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی اور جمعے کے دن بھی زیادہ تر قرأت کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی کی، یعنی سورہ اعلیٰ کی، اور سورہ غاشیہ کی۔ یہ دونوں صورتیں بالعموم ان نمازوں میں پڑھتے تھے، عید کی نماز اور جمعے کی نماز۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھی، یعنی یہ زیادہ تر آپ پڑھتے تھے۔ اگر کبھی ان صورتوں کو آپ ٹھیک طرح سے سمجھ لیں، ان میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا انتخاب اللہ کے پیغمبر اس طرح کے موقعوں پر جب سب لوگ آئے ہوتے ہیں تو کیوں فرمایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔